اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں، ثلۃ من الاولین، ایک جماعت ہے پہلے لوگوں میں سے، وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے ہیں پچھلے والوں میں سے، علی سرر موضونہ، بیٹھے ہوئے ہیں جڑاؤ تختوں پر، متکئین علیہا، تکیہ لگائے ہوئے ان تختوں پر، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے، یطوف علیہم، لیے پھرتے ہیں ان کے پاس، ولدان مخلدون، ہمیشہ رہنے والے لڑکے، بے اکواب، کیا لیے پھرتے ہیں؟ بے اکواب، پیالے، و اباریق، اور کوزے، و کأس من معین، اور پیالے صاف شراب کے، لا یصدعون عنہا، جس سے نہ تو سر میں درد ہو، ولا ینزفون، اور نہ ہی کوئی بکواس کرے، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ایسے میوے جو ان کو پسند ہیں، ولحم طیر مما یشتہون، اور گوشت ہیں طیر، اڑتے ہوئے پرندوں کے، مما یشتہون، جس قسم کو وہ جی چاہے، وحور عین، اور عورتیں ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے موتی ہیں اپنے غلاف کے اندر، جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو یہ کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اہل جنت کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس سے پہلے جو کہا کہ قیامت تمہارے مرتبوں کو بلند اور پست کرنے کے لیے آئے گی، ہر انسان کو اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے گی، اور لوگ اس دن 3 قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک اصحاب الیمین ہوں گے، ایک اصحاب الشمال ہوں گے، اور ایک سابقین الاولین ہوں گے۔ سابقین کے بارے میں جیسے 2-3 باتیں ہم نے کل پڑھیں، اس کے بعد بارے میں مزید یہ ہے کہ سابقون الاولون میں سے جو کہا کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، ثلہ کہتے ہیں بڑی جماعت کو، تو کہا کہ اولین میں سے ایک بڑی جماعت سابقین میں شامل ہے، اور آخرین یعنی بعد میں آنے والوں میں سے کچھ لوگ سابقین میں شامل ہوں گے۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ یہاں اولین سے کون سے لوگ مراد ہیں اور آخرین سے کون سے لوگ مراد ہیں جن میں سے یہ سابقین آئیں گے، کیونکہ یہاں پر اولین کا مطلب جو لوگ پہلے گزر گئے، آخرین جو بعد میں آنے والے ہیں، تو یہاں پر کہا کہ وہ لوگ جو سابقین میں سے ہیں اور پہلے لوگوں میں ان کی تعداد زیادہ ہے، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں ان کی تعداد کم ہے، تو یہ اصل میں کون سے لوگ ہیں؟ جو اولین میں سے جن کی تعداد زیادہ ہوگی اور آخرین میں سے کم ہوگی، اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو زمانہ گزرا ہے ان کو اولین کہا جاتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں ان کو آخرین کہا جاتا ہے۔ تو اس کے مطابق مطلب یہ بن جائے گا کہ وہ لوگ جو سابقین میں شامل ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہیں، جن میں سے بڑی جماعت سابقین میں شمار ہوگی، اور سابقین وہ خصوصی لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے موجود ہوں گے اور بڑے درجوں پہ ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں میں پھر سابقین میں سے شامل ہونے والوں کی تعداد کم ہوگی۔
اس کے بارے میں مزید کافی ساری باتیں تفاسیر میں نقل کی گئی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ والسابقون السابقون، سابقین وہ لوگ ہیں کہ جن میں سے ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، زیادہ تعداد تو پہلے لوگوں کی ہوگی، بعد میں آنے والوں میں سے کم شامل ہوں گے، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کیا کہ یا رسول اللہ، کہ کیا جو امتیں ہم سے پہلے گزر گئیں ان میں سابقین زیادہ ہوں گے اور ہم میں کم ہوں گے؟ تو اس کے بعد تقریباً 1 سال تک آیات نازل نہیں ہوئی، پھر 1 سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس میں اصحاب الیمین کا تذکرہ کیا گیا کہ ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الاخرین، انشاءاللہ جو ہم آگے پڑھیں گے، کہ تم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حضرت عمر کو مخاطب کر کے، اے عمر سنو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ اولین میں سے بہت بڑی جماعت ہوگی اور آخرین میں سے بھی بہت بڑی جماعت ہوگی، اور پھر یاد رکھو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک ایک صلہ کہلاتا ہے اور میری امت دوسرا صلہ ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ امت کو تسلی دی گئی کہ پہلی امتوں کے سابقین بھی کثرت سے ہوں گے اور اس امت کے اندر بھی سابقین کثرت سے ہوں گے۔ تو گویا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شاید اہل جنت میں ہماری امت کی تعداد کم ہو، لیکن تسلی دی گئی کہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے دوسری جگہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تمام مخلوقات کے مقابلے میں نصف اہل جنت ہوگے اور باقی نصف کے حصے میں بھی تمہارے لوگ موجود ہوں گے۔ اسی طرح سے کل اہل جنت میں اس امت کی تعداد زیادہ رہے گی، اور اگر پہلے لوگوں میں سے سابقین کی تعداد زیادہ مان لی جائے تو وہ کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان میں انبیاء تعداد میں کثیر گزرے ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، لہٰذا سابقین میں وہ تمام انبیاء بھی شامل ہوں گے، پھر ان کی امت کے وہ لوگ جو ان کے تائید کرتے رہے وہ لوگ بھی شامل ہوں گے، لہٰذا انبیاء کی وجہ سے ان کی تعداد کثیر ہوگی، اور چونکہ بعد میں انبیاء نہیں اس لیے اس امت میں پھر سابقین کی تعداد کم ہوگی، اور جو ہوں گے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، اور شاید بعد میں آنے والے کچھ لوگ ان سابقین میں شامل ہو سکیں۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمہ اللہ یہ آیت جب تلاوت کرتے تھے کہ السابقون السابقون، تو کہا کرتے تھے کہ سابقین تو ہم سے پہلے گزر گئے، لیکن یا اللہ ہمیں اصحاب الیمین میں داخل فرما دیجئے۔ تو اسی طرح یہ جو لوگ بڑی تعداد میں گزر چکے، یہ ان کی انبیاء کی تعداد کی وجہ سے تعداد میں زیادتی ہوگی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر امت کہا گیا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو امت سب سے بہتر ہو پھر وہ جنت میں تعداد میں کم ہو، لہٰذا یہ جو تعداد کی زیادتی ہے یہ سابقہ انبیاء کی وجہ سے ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ تم 70 سابقہ امتوں کو مکمل کرو گے، تم ان کی تکمیل ہو، جن میں تم سب سے زیادہ آخر میں آئے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرم اور افضل ہو۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ اہل جنت کل 120 صفوں میں ہوں گے، جن میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی، باقی 40 صفوں میں ساری امتیں شریک ہوں گی۔ تو یہاں پر اہل جنت میں دوسری امتوں کی نسبت اس امت کی تعداد کا کثیر ہونا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کہیں پر تعداد میں چوتھائی ہوں گے، کہیں نصف، کہیں 2/3، گویا کہ یہ اندازے جو ہیں وہ مقرر ہوتے رہیں گے۔ واللہ اعلم، صحیح علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن یہاں پر ایک
اندازہ بتا دیا گیا کہ 3 گروہ ہیں۔ انسان کے اوپر اب یہ محنت ہے کہ وہ کس گروہ کے لیے محنت کرے، اصحاب الیمین میں شامل ہو، اصحاب الشمال میں شامل ہو، یا اپنی چاہت، اپنی لگن، اپنی محبت سے سابقین اولین کے درجوں کو پہنچنا چاہے۔ لہٰذا محنت شرط ہے، کامیابی تک پہنچانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ جنت کے پھر ان مزوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ جب جنت میں جائیں گے تو کیا ہوگا، علی سرر موضونہ، ایسے تختوں پر ہوں گے جن کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور موزونہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جس پر سونے کے تاروں سے کام کیا گیا ہو، سونے کی تار استعمال کی گئے ہو، تو اس کو موزونہ کہتے ہیں۔ یہ بہرحال انسان کی راحت اور آرام کی چیزوں کی انتہا ہے جو اللہ جنت میں فرما دیں گے۔ اور کہا ان کے پاس ان کے خدمت گزار ایسے لڑکے ہوں گے، ولدان مخلدون، جو لڑکے ہیں اور ہمیشہ اسی لڑکپن کی حالت میں رہیں گے، ان کی عمر میں کوئی تغیر نہیں آئے گا۔ اسی طرح یہ لوگ اہل جنت کے خادم ہوں گے، اور ایک ایک جنتی کے پاس ہزاروں کی تعداد میں خادم ہوں گے، اور یہ ان کے پاس پیالے لائیں گے اور کوزے لائیں گے اور ایسے برتن جن میں پانی پیے جاتے ہیں۔ 3 الفاظ استعمال کیے گئے، بے اکواب، اباریق اور کاس۔ اکواب پانی پینے کے عام برتن کو کہتے ہیں، جیسے ہم گلاس وغیرہ میں پانی پیتے ہیں، اور اباریق ایسے لوٹے کو کہتے ہیں جو پرانے زمانوں میں ہوا کرتے تھے پانی پینے کے لیے، جس کو کوزہ کہتے ہیں، اور استعمال ہوتا تھا پانی پینے کے لیے، اور اس کے ساتھ آگے منہ سا بنا ہوا ہو جس کے ذریعے سے لوگ انڈیلا کرتے، جیسے اس کی ایک ترقی یافتہ شکل کولر بھی کہہ سکتے ہیں، یا جیسے چائے ڈالنے کے لیے چینک ہوتی ہے۔ اور کاس خاص طور پر اس پیالے کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے شراب پی جاتی ہے۔ اور معین یہ ایک خاص قسم کی شراب ہوگی جو ایک چشمے سے لائی جائے گی۔ لا یصدعون، درد کو کہتے ہیں، سر کے درد کو۔ تو کہا کہ دنیا کی شراب میں یہ خباثت ہے کہ اس کے پینے سے انسان بہت سی بیماریوں کے ساتھ ساتھ مسلسل سر میں درد اور چکر جیسے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب یہ پاک ہے، اس میں یہ بیماریاں اور مرض نہیں پائے جائیں گے۔ لا ینزفون، تو مطلب کیا ہے کہ ان کی عقل بھی صحیح رہے گی، عقل بہکے گی نہیں کہ دنیا کی طرح ہذیان بکنے لگیں۔ اور وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ان کو گوشت دیا جائے گا پرندوں کا جیسے ان کی خواہش ہو۔ اور یہاں پہ طائر کہا گیا ان اڑتے ہوئے پرندے، اڑتے ہوئے پرندے، جیسے ہم بہت سی جگہوں پہ یہ بات سنتے ہیں کہ جنتی جب کسی پرندے کو اڑتا ہوا دیکھیں گے اور ان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ اس کا گوشت کھایا جاتا، تو اسی وقت وہ پک کے اس کے سامنے آ جائے گا، جس طرح کی وہ خواہش کرے گا۔ تو کہا کہ یہ ان جنتیوں کے پاس نعمتوں کی صورت میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیں گے، اور اس کے ساتھ ان کو وحور عین، عورتیں ہوں گی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی، اور ان کی خوبصورتی کو کیسے تشبیہ دی گئی، جیسے موتی اپنے غلاف کے اندر، پاکیزہ اور صاف ستھرے، پاکیزہ اور صاف ستھرے۔ جنت کی عورتوں کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے تشبیہ دی ہے۔ اور اس کے ساتھ یعنی ایک بات ذہن میں یاد رکھنے کے لیے کہ جو جنت کی یہ خوبصورت عورتیں ہیں، جو عورتیں دنیا کے اندر اللہ کی فرمان برداری میں اپنی زندگی گزار جائیں، وہ جنت میں رہنے والی ان عورتوں سے ہزاروں گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی، اور وہ ان عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اور جو نیک عورتیں ہیں وہ مردوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلی جائیں گی۔ تو دنیا کے اندر انسان کو یہ تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اگر اس تھوڑی سی زندگی کے اوپر محنت کر لی جائے تو پھر ہمیشہ کا فائدہ ہے۔ اور کہا کہ یہ کسی
ایسی چیز کی وجہ سے نہیں ملا کہ دنیا میں نافرمانی کرتے رہے۔ فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو کام یہ کیا کرتے تھے، جو اچھے کام انہوں نے کیے ان کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ بدلے اور یہ جزائیں عطا کی۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی توجہ دلا رہے ہیں، جیسے دنیا کا قانون ہے کہ اگر ایک انسان نے کام کیا اس کو بدلہ دیا جاتا ہے، یہی دستور اللہ نے بھی رکھے ہیں، اگرچہ وہ بغیر کام کیے بھی بدلے دینے پر قادر ہیں، لیکن ایک عموماً دستور یہی ہے کہ محنت کے بعد اجرت دی جاتی ہے۔ تو جو انسان محنتیں کرے اللہ بہترین اجرتیں دینے والے ہیں، اور بہترین وہ سخی ہیں، اور ان کے دربار سے کوئی خالی نہیں لوٹتا، صرف کوئی محنت کرنے والا ہو۔ محنت کرنا شرط ہے، پھر جزائیں دینا اور بدلے دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی دنیا اور اپنی آخرتیں بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو محنتیں مشقتیں ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں، بجائے دنیا کے اللہ ہماری توجہ کا رخ اپنی آخرت کی طرف متوجہ فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔